یہ بنیادی وجہ اختلاف ہے. جی اب آپ کو آواز آئی ہے؟ جی آواز آئی ہے. جو احمدیوں اور غیر احمدی علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے، مجھے یہ بھی سمجھانا ہوگا. میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے. پہلے یہ بات بھائی آپ یہاں سمجھا دوں. رکے ذرا یہاں پہ. اچھا اب آپ سب لوگوں نے نا ایک بات کو نوٹ کرنا ہے. یہ دجل کی پہلی طے ہے، ٹھیک ہے، کہ جب ان کو پبلک پلیٹ فارم پہ آ کے اس چیز کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے نا، تو یہ اکثر اوقات یہ بات کرتے ہیں. جیسے اب اس نے کہا بات، کس نے کہا جی کہ ہمارے اور کوٹ اینڈ کوٹ غیر احمدیوں کے درمیان فی الحقیقت اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب ایک بات کو آپ نے رک کے سوچنا ہے. مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی اور رسول کے طور پہ مبعوث نہیں فرمائے گا. اسی بات کو اس انداز میں بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور آج ہم آپ کو پیدا نہیں ہوگا کا حوالہ ان سے دے چکے ہیں. یہ بھی ہم کہتے ہیں جناب کہ نبوت اور رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آ کے ختم ہو گئی، اور آپ خاتم النبیین اس معنی میں ہے کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ نے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کر دیا. اب یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا. اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر یہ بات ہے تو اس بات کے معنی کیا بنے؟ آپ جو عوام کو بتاتے پھرتے ہیں، آپ نے کتابیں چھاپی ہیں، آپ مناظرے کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ مسلمان ختم نبوت کا قائل ہیں اور ہم اجراء نبوت کے قائل ہیں. یعنی مسلمان کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے، اور ہم کہتے ہیں نبوت جاری ہے. اور چونکہ نبوت جاری ہے لہذا غیر تشریعی نبی مرزا غلام قادیانی آ گیا. تو اب دیکھیں نا، اب یا تو وہ بات ان کی درست ہے کہ جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ختم نبوت کے قائل ہیں، خاتم کا معنی آخری کرتے ہیں، خاتم کا معنی ختم کرنے والا کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگ خاتم کا معنی کرتے ہیں افضل نبی. یا تو وہ بات درست ہے، اور یا پھر یہ بات درست ہے جو اب اس نے کی ہے کہ جناب ہمارا اور مسلمانوں کا آواز اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. تو اس بات کو آپ کائنڈلی نوٹ کیجیے. جی احمد بھائی. اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب کرنے کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہے. یہ ترجمہ کرنے کے باوجود جب آپ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا مسیح آئے گا یا نہیں آئے گا، کہتے ہیں ضرور آئے گا. اگر ہم انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے. وہ نبی اللہ ہوگا یا اس کی نبوت آسمان پر ہی رہ جائے گی؟ وہ کہیں گے بلا استثناء، ہر مولوی شیعہ ہو یا سنی یہ کہے گا کہ لازماً وہ نبی اللہ ہوگا. جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اب بتائیے، ہم بھی تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں. ہم حضرت اچھا جی، ابھی دیکھیں، ابھی اس نے دیا دوسرا دھوکہ. کیونکہ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں دست بست ایک درخواست کر رہا ہوں کہ قادیانیت محض دھوکوں کے مجموعے کا نام ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ مسلمانوں سے پوچھیں گے تو آپ سے کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. اور اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے نا وہ آئیں گے. اب یہاں پہ آپ نے 4 باتیں نوٹ کرنی ہیں. اچھا، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا نبی اور رسول نہیں آئے گا، اس کے معنی سن لیں. ہم کہتے ہیں نا، ہم آپ کو معنی بتا دیتے ہیں. کوئی کسی قسم کا ذلی ہو، بروزی ہو، تشریح ہو، غیر تشریح ہو، براہ راست والا ہو، حقیقی ہو، غیر حقیقی ہو، اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ آ کے اس انداز میں ختم کر دیا ہے کہ بالکل غیر مشروط طور پہ بھی کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ وہ ذلی، بروزی، امتی، براہ راست کوئی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اگلی وہ بات ہے کہ جو انہوں نے دجل کے طور پہ ساتھ شامل کی ہے تاکہ ان کی عوام کو بات سمجھ ہی نہ آ سکے. او بھائی آپ لوگ ایک بات نوٹ کریں، اس نے بجائے عیسیٰ ابن مریم کہنے کے کیا کہا؟ مسیح آئے گا، نبی اللہ ہوگا. اور خدا کے بندے یہ کیوں نہیں کہتے جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابن مریم علیہ السلام، اور ابن مریم علیہ السلام
قرآن میں سنت میں صرف ایک ہستی ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اچھا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیا اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہے؟ تو اگر عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان کے آنے کی بات ہو رہی ہے تو ان کا نبی اور رسول ہونا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ ہم جب آپ کو یہ بتا، اچھا یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کریں آپ، انہوں نے ایک اور دجل کی ہے۔ دجل کیا کیا؟ یہ دجل نمبر 2 ہے، سوری نمبر 3 ہے۔ پہلا کیا کیا کہ ہاں ختم نبوت کے بعد کسی کیٹیگری کا کوئی نبی نہیں آئے گا، ذلی، بروزی، امتی، وٹ سو ایور، کسی کیٹیگری کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، کیا آپ یہ کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، ذلی بروزی آنا تھا، وہ مرزا آ گیا۔ تو یہاں پہ اختلاف ہو گیا۔ امت مسلمہ کہتی ہے کہ نہ حقیقی آئے گا، نہ غیر حقیقی آئے گا، نہ امتی آئے گا، نہ ذلی آئے گا، نہ فلاں آئے گا، نہ فلاں آئے گا۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذلی اور بروزی آنا تھا جو کہ مرزا قادیانی ہے۔ تو یہ دھوکہ مت دیں کہ آپ کا ہمارا ایک عقیدہ ہے، نہیں ہے ایک عقیدہ، ہم کسی ذلی بروزی کے نہیں ہیں قائل۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم کے آنے والی حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کہنے کی بجائے مسیح کہتے ہیں، یعنی آ مسایا، an anointed one, now it could be anyone۔ حدیث میں آ مسایا نہیں ہے، حدیث میں ابن مریم ہے۔ تو ابن مریم جیسے ان کی زبانوں سے نکلے گا نا تو مردے کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ مرزا ابن مریم نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دجل نمبر 3 پہ۔ یہ دجل نمبر 3 وہ ہے جو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اعتماد سے آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ٹائم آ رہا ہو سکتی ہے بات یہ، اس لیے بات کو سنیے گا توجہ سے۔ خاتم النبیین کے یہ معنی کس نے کیے ہیں کہ وہ آخری نبی جو زمین پہ چلے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں بتاؤ نا۔ خاتم النبیین کے یہ معنی کرنا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ تو قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، لیکن خاتم النبیین کے یہ معنی کرنا کہ زمین پہ چلنے والا آخری نبی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ زمین پہ چلنے والی بات کہاں سے لی ہے؟ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ قادیانی مربی آپ سے پوچھے گا کہ وہ کون سا آخری نبی ہے جو زمین کے اوپر چلے گا، تو لوگ کہیں گے بھئی عیسیٰ ابن مریم۔ ہاں دیکھا، وہ خاتم الانبیاء ہو گئے۔ دجل کی ساری کڑی کہاں پہ جڑی ہوئی ہے کہ خاتم النبیین کے انہوں نے معنی کیے زمین پہ چلنے والا آخری نبی۔ ہمیں تمہارے اس معنی کی نہ ضرورت ہے، نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے۔ ان لوگوں نے دجل کے طور پہ خاتم النبیین کے ایک اپنے معنی گھڑ کے مسئلے کو گدلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاتم النبیین کے جب آپ معنی کریں گے نا کہ وہ کہ نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والا، یہ چلنے پھرنے کی بات نہیں ہے، پھر یہ چلنے پھرنے والی بات وہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب آگے چلیں دجل نمبر 4 پہ۔ دجل نمبر 4 یہ ہے کہ مسلمان جب یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمیں دکھا دیں، کسی حدیث سے دکھا دیں کہ آ کے نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہمیں کسی حدیث سے دکھا دیں کہ آ کے وہ 80+ کتابیں لکھیں گے، ہمیں کسی حدیث سے دکھا دیں کہ عیسیٰ ابن مریم آ کے کتابیں لکھ کے چلے جائے گا، تو لوگ مانیں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کے خلفاء شروع ہو جائے، ان کی بھی کوئی نہیں مانے گا، ان پہ بھی یار یہ کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے جو کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا تھا مرزا کے ہاتھ پہ۔ تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں بھائی کہ عیسیٰ ابن مریم، پہلی بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم وہ نہیں تھا، کیس کلوز۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے ابن مریم کہا ہے، اور مرزا غلام قادیانی کا ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، حمامت البشرا میں مرزا نے کہا کہ جب قسم اٹھا کے کوئی بات کی جائے تو وہ بات ظاہر کے اوپر رہے گی، یعنی جو کہا گیا ہے وہی معنی ہوں گے، کوئی اور معنی آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ 4-5 تہیں ہیں دجل کی جو چڑھائی گئی ہیں مرزا غلام قادیانی، جب ابن مریم نہیں ہے تو بات تو ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ 4 باتیں آپ لوگوں نے نوٹ رکھنی ہے۔ پہلی بات میں نے کیا کی کہ خاتم النبیین کا ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ذلی بروزی آئے گا، امتی آئے گا، تو ہمارا ان کا اختلاف ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے۔ دوسری بات کیا
کہ مرزا غلام قادیانی کو لانے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کی بجائے لفظ مسیح استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ایڈجسٹ ہو سکے. یہ اسلام میں نہیں ہے, ابن مریم ہے, اور صرف ایک ابن مریم ہے. اور تیسری بات کیا کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کی کا ترجمہ یا تفسیر کرتے ہیں زمین پہ چلنے والا آخری نبی. یہ جھوٹ ہے. خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا, نہ کہ زمین پہ چلنے پھرنے والا. اور چوتھی بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قسم اٹھا کے فرما دیا ابن مریم, تو اب وہ ابن مریم ہی ہیں. جی احمد بھائی آگے چلتے ہیں. مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح موعود مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں مسیح موعود مانو, نبی اللہ کیوں مانتے ہو؟ اور جو ان کا آنے والا ہے اس کو ابھی بھی نبی اللہ, خود بھی نبی اللہ مانتے ہیں. تو اختلاف کیا ہوا؟ آیت. اچھا, آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی, مسیح موعود کہاں ہے؟ مسیح موعود کا ذکر اسلام کے لٹریچر میں یعنی کتاب و سنت میں آپ لوگوں نے ایک نئی اصطلاح کا اضافہ کیا. مسیح موعود ہماری مطلب کیا ہوا؟ ایک ایسا مسیح جس کا وعدہ کیا گیا ہے. بھئی یہ جو چیز ہے نا, یہ صرف اور صرف یہودیوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ یہودیوں کے نزدیک جس مسیح, یہ بات آپ لوگ نوٹ کریں, یہودیوں کے نزدیک جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا وہ عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں ان کے نزدیک نہیں آیا ابھی تک, لہذا وہ اس وعدے کا ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے عیسائیوں کی اور جہاں تک بات ہے مسلمانوں کی, وہ مسیح جس کا وعدہ تھا وہ آ چکے ہیں, وہ ابن مریم ہے. اب ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نازل ہونا, یہ بات ہو رہی ہے کسی ایسا مسیح جس کا وعدہ دیا گیا تھا. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. مسیح موعود کی اصطلاح مرزا غلام قادیانی نے گھڑی, اس لیے گھڑی کہ عیسیٰ ابن مریم ایک ایسی اصطلاح تھی کہ اس کی موجودگی میں مرزا غلام قادیانی کا دجل نہیں چل سکتا تھا, لہذا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی اصطلاح کو ریپلیس کیا مسیح موعود سے. ایک بات. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسیح موعود کو نبی اللہ, خدا کے بندے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی اور رسول ہیں, ان کو اور پھر ہم کیا کہیں گے؟ اگر مثال کے طور پہ بات تو فرض کیا ابراہیم علیہ السلام کی, تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں, ان کا جب ذکر ہوگا ان کو نبی رسول کہا جائے گا. مرزا غلام قادیانی کا تعلق اس سے کیسے بن